کارٹونس کا جو سلسلہ ہے یہ فرانس میں ہی کیوں ہے؟ یعنی اس کی کوئی ہمیں کوئی تاریخ اگر آپ کے پاس ہے کہ فرانس میں ایسا کیا ہے کہ فرانس نے اس کو جو ہیڈ آن لیا ہوا ہے، اور یہ کس طریقے سے فریڈم آف اسپیچ الاؤ کرتا ہے کہ وہ اتنے اربوں مسلمانوں کے جو پسندیدہ شخصیت ہیں ان کا اس طریقے سے ان کی تصدیق کی جائے؟ جو بھائی آپ نے سوال کیا ہے رفیق صاحب، دیکھیے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو گستاخانہ خاکے ہیں یا گستاخی ہے، اس کی ہسٹری اتنی ہی قدیم ہے جتنے خود نبوت کے انسٹیٹیوشن. تو نبوت کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ سمجھے کہ ہمیشہ سے لازم و ملزوم رہا ہے یہ چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو آپ ابھی قرآن کھول کے پڑھ لیجئے. قرآن مجید نے ایسے ایسے کوٹیشن نقل کیے ہیں کفار کے اور منافقین کے اور یہود کے، جو اگر قرآن مجید میں نہیں ہوتے تو شاید ہم انہیں دہرا بھی نہیں سکتے. اور پھر مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اعراض کی تلقین کی گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے اوپر غالب آئے، آپ کی دعوت کل عالم کے اندر پھیل گئی. اس کے بعد بھی ہم جانتے ہیں کہ میڈیول یورپ کے اندر اس کی ایک ہسٹری ہے. لیکن جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں بہت ریسنٹ جو زمانہ ہے، تو یہ انسیڈنٹ یا یہ معاملات اصل میں فرانس میں شروع نہیں ہوئے. یہ 1988 میں اس وقت ان کا آغاز ہوا ہے جب سلمان رشدی نے سیٹنک ورسز نام کی ایک کتاب لکھی تھی. اور اس کتاب کے اوپر وہ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن کا بلکہ لڑکپن کا زمانہ تھا اور ہم بھی بہت جوش میں تھے. مولانا کوثر نیازی نے بڑی زوردار طریقے سے مضامین اس زمانے میں لکھے ایک معروف روزنامے میں. ہمیں بھی بہت جوش آیا اور مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹی ایج میں تھے، لیکن جتنی کچھ ہمیں انگریزی آتی تھی وہ ساری انگریزی ہم نے منتقل کی ایک خط کے اندر، اور ان کے ابھارنے کے اوپر ہم نے پینگوئن جو غالباً ادارہ تھا جس نے یہ کتاب شائع کی تھی اس کو خط لکھا. اتنا جوش تھا اور پورے عالم اسلام میں ایک جوش تھا. آیت اللہ خمینی جو تھے ایران کے سپریم لیڈر، انہوں نے ایک فتویٰ سلمان رشدی کے قتل کا باؤنٹی اس کے لیے رکھی گئی. غالباً ابھی بھی یہ موجود ہے، اس وقت شاید $1 ملین تھی، اب 2 ملین پاؤنڈ ہی رقم پہنچ چکی ہے، لیکن سلمان رشدی ابھی بھی موجود ہے. اچھا، سلمان رشدی کے واقعے کے بعد بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں، اس کی ایک ہسٹری ہے. اور اس کے بعد جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہے وہ فرانس کا ہوا ہے. اور فرانس میں جو آپ کا سوال ہے بار بار کیوں ہو رہا ہے، تو دیکھیے فرانس میں 2007 میں پہلی دفعہ یہ کارٹون شائع ہوئے اور مسلمانوں نے اور پھر دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس کے اوپر ایک ریئیکشن شو کیا. یہ معاملہ لو پروفائل میں ہی رہتا، عدالت میں چلا گیا تھا، وہاں پر بہتر طریقے سے یہ حل ہو جاتا. لیکن یہ جو چارلی ایبڈو اخبار ہے جس نے یہ شائع کیا، اس کے اوپر 2011 سے 2015 تک 3 دفعہ حملے ہوئے. تو یہ جو وائلنس ہوا اصل میں اس کی وجہ سے یہ معاملات پھر فرانس میں بڑھتے چلے گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گستاخانہ خاکے بنانا کوئی اچھی بات تھی اور صرف مسلمانوں کو الزام دے رہا ہوں کہ انہوں نے وائلنس کیا یا حملہ کیا. ظاہر ہے کہ اس پہ بھی ہم آئیں گے تو بات کریں گے کہ مسلمانوں کے جذبات کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی عقیدت کتنی غیر معمولی ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ کسی اگلے سوال میں آپ پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا. لیکن آپ نے جو سوال یہ کیا ہے کہ فرانس میں یہ معاملہ اتنا زیادہ کیوں اٹھ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کی طرف سے چونکہ وائلنس عملاً وائلنس ہوا ہے. اور ابھی بھی جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہے اس میں بھی اصل میں اسکول ٹیچر کا قتل ہوا، اور پھر جس طرح آپ نے کہا 2-3 دن پہلے چرچ کے اوپر بھی حملہ ہوا. تو چونکہ مسلمانوں کی طرف سے یہ جواب آ رہا ہے تشدد کی شکل میں، تو معاملہ اس کے نتیجے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. یعنی فرانس میں یہ بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے